اچھا، اب یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ اس چیز کی بھی گارنٹی دیتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ نہ ہی ایک دوسرے کے اگینسٹ مس کنڈکٹ کریں گے، ایک دوسرے کا حق نہیں ماریں گے، اور نہ ہی اگر آپ کی دوسری شادی ہوئی ہے تو آپ کی دوسری فیملی کا حق ماریں گے۔ آج کی تاریخ میں بھی اتنی ماڈرنائزیشن کے بعد بھی ظلم کی انتہا ہے، یعنی کہ جائیداد کے اوپر آ کے سب اسلام شریعت سب پیچھے رہ جاتی ہے لوگوں کی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ذمہ داری تربیت کے حوالے سے یہ بھی ذمہ داری ہے کہ بعد میں چاہے اس کے بچے لڑتے رہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً جب ضرورت پڑتی ہے آپ انہیں دے سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی ساتھ ساتھ سیکیور رکھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی آپ کو اپنی اولاد کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 اپریل ہے جی، اور آج ہمارا یہ 6th ایپیسوڈ۔ اچھا جی، ایک سوال بھی بار بار آتا ہے، لوگ بیچارے کنفیوز رہتے ہیں، اور وہ ہے بنیادی طور پہ بات، جیسے آپ نے کئی دفعہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ کچھ ماں باپ جون سے ہیں وہ اپنے بچوں کو پیار میں آ کے اپنی جائیداد دے دیتے ہیں، یا بلیک میل ہو کے ایموشنلی جائیداد دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد بچے جون سے انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہیں کہ وہ ماں باپ بیچارے اولڈ ایج ہومز میں، یعنی کہ لاوارث ہو کے وہ یا تو خود چلے جاتے ہیں یا بچے چھوڑ جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ آپ کو ویڈیوز نظر آتی ہیں کہ کئی اسلامی اسکالرس کی ویڈیوز نظر آتی ہیں جہاں پہ بچے جون سے ہیں وہ ماں باپ کی یعنی کہ لیونگ ماں باپ ہیں، ان کے پیرنٹس جون سے ان کے بھی باحیات ہیں، اور ان کو پریشرائز کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں وراثت میں سے حصہ دے۔ اب یہ دوسری بات آ گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی، بچوں کا سوال یہ ہے کہ جی جب ہماری وراثت ہمیں ملنی ہے تو ہمیں ابھی کیوں نہیں دیتے، ہمیں ضرورت ہے۔ دوسری طرف ماں باپ کا ڈر یہ ہے کہ جو بچوں کو دے دیا تو بچے اس کے بعد کیا کریں گے۔ اب یہ بڑا ایک کرٹیکل قسم کا ٹاپک ہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو آپ کو بنا دوں۔ تو اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے مڈل طریقے کی بات کریں گے جس سے دونوں، یعنی کہ ماں باپ بھی اور بچے بھی، دونوں ایک ون ون سچویشن دونوں کو مل جائے۔ دیکھیں، ایک میں نے کیٹیگری تو بھی آپ کو بیان کی ہے اوپر، ایسے بچوں کی کیٹیگری جن کو پیسے مل جاتے ہیں یا جائیداد ماں باپ دے دیتے ہیں اور اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، اس کے بعد بچے جون سے ہیں وہ بدل جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کو بالکل ہی ابینڈن کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ماں باپ ہیں جو بچوں کی ضرورت ہونے کے باوجود بھی بچوں کو کچھ نہیں دیتے، بچے بیچارے ترستے رہتے ہیں، بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور وہ ماں باپ کو قرض کرتے رہتے ہیں ساری زندگی، اور دل ہی دل میں ان کے مرنے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کب مریں گے اور ہمیں کب پیسے ملیں گے۔ اور اس کے بعد جب وہ انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں، اسپیشلی وہ جو ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، کہ وہ پھر ساری چیزوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس گھر پہ قبضہ کر لیں گے جہاں پہ بیٹھ جائیں گے، اور نہ اس کو بکنے دیں گے، نہ ہی باقیوں کو حصہ ملے گا۔ تو میں اس طرح کی، اور اسپیشلی جو زیادتی ہوتی ہے وہ بہنوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو سیکنڈ وائفس ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اکثر اوقات سیکنڈ وائف ساتھ نہیں رہ رہی ہوتی، ڈپینڈ کرتا ہے ساتھ کون رہ رہا ہوتا ہے۔ بعض وہ سیکنڈ وائف جو سی ہیں وہ قبضہ کر لیتی ہیں۔ تو بہنوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کیونکہ بہنیں اپنے گھر میں چلی جاتی ہیں، وہ پرائی ہوتی ہیں، تو وہ بیچاری آپ کے جو سی ہیں نا بھائیوں کی مرضی پہ رہتی ہیں۔ اب یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے ویسٹ کے اندر، اس سبجیکٹ کو اسٹیٹ پلاننگ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک لیگل اور فائنینشیل پروسیس ہوتا ہے جس سے مینیج کیا جاتا ہے یا ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے ایک آدمی جو تھا اس کے ایسٹس کو، جیسے اس کی پراپرٹی ہے، اس کی انویسٹمنٹس ہیں، اس کی پرسنل بلانگنگز ہیں، اس کی زندگی کے اندر بھی اور اس کی موت کے بعد بھی۔ اور یہ ایک بہت بڑا کمبرسم قسم کا ایک پورا سبجیکٹ ہے اسٹیٹ مینجمنٹ کا یا اسٹیٹ پلاننگ کا، جس میں ولز ہوتی ہیں جسے وصیت کہتے ہیں، ٹرسٹ بلڈ کیے جاتے ہیں، ٹرسٹ ہوتے ہیں، پاور آف اٹرنیز دی جاتی ہیں، تاکہ یہ انشور کرنے کے لیے کہ اس کی جائیداد جو سی ہے وہ جائیداد اسی طریقے سے اس کی ڈسٹریبیوٹ ہو جو کہ جس طریقے سے وہ چاہتا ہے۔ اچھا، اب یہ کیونکہ سبجیکٹ جون سا ہے
یہ باہر کا ہے، اور باہر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شریعت کے اندر تو وہ جاتے نہیں ہیں، ان کا تو انہوں نے کوئی شریعت کے طریقے سے تو وہ ڈسٹریبیوٹ کرنی نہیں ہوتی، وہ تو جب دل کرتا ہے جس کی جائیداد ہے وہ جس کو مرضی دے دے۔ اب پاکستان میں کیس یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کیونکہ میجورٹی جو ان سے مسلمان ہیں، ایٹ لیسٹ میرے جو کلائنٹس ہیں وہ مسلمان ہیں، اب وہ بیچارے دونوں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں، نہ وہ کر سکتے ہیں جو کہ ویسٹ کر رہا ہے، نہ ہی یہ یہاں پہ، یا دوسری طرف ان کے پاس جو ایک طریقہ رہ جاتا ہے وہ یہ رہ جاتا ہے کہ جی وہ کسی طریقے سے کسی عالم سے، کسی مفتی صاحب سے بات کر لیں اور مفتی صاحب کا مشورہ مانگ لیں، اور وہ ایک طرف کا مشورہ دیتے ہیں، دوسری ایکسٹریم دوسری طرف کی ہے، لوگوں کو سنتے ہیں تو وہ کچھ انہیں ٹوٹلی الٹی بات بتاتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو مفتی صاحب انہیں شریعت کی بات تو بتا دیتے ہیں، لیکن کوئی مڈ راستہ نہیں نکل پاتا، مڈل کا راستہ نہیں نکلتا کہ کسی طریقے سے دونوں طریقے سے دونوں کام ہو جائیں، یعنی کہ ایک طرف تو ایک آدمی جو اس کی جائیداد ہے اس کے پاس بھی کچھ اختیار رہے، اور دوسری طرف جو شریعت کی باؤنڈریز ہیں وہ بھی خراب نہ ہوں۔ تو میں کیونکہ یہ کام پروفیشنلی کر رہا ہوں جس میں ہم دونوں چیزوں کو غور کرتے ہیں کہ کہ نہ صرف یہ کہ شریعت کی گائیڈ لائنس پوری ہو جائیں، اور بلکہ اس شخص کے پاس بھی جو شریعت کی طرف سے ایک اختیار ہے اپنی مرضی سے کچھ کرنے کا وہ بھی ساتھ ہو جائے، اور بچے بھی خوش رہیں، بچوں کی ذمہ داریاں بھی پوری ہو جائیں۔ اب میں اس کے بارے میں آپ کو ایک مڈل وے بتا دیتا ہوں۔ اس پہ بہت سوال آتے ہیں، اور جس چیز پہ بھی سوال آتے ہیں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کا آپ کو جواب دے دوں۔ ویسے تو صاف ظاہر ہے کہ ہر کیس ایک بڑا یونیک کیس ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ یونیک کیس ہوتا ہے، ہر شخص کی ذمہ داریاں فرق ہیں، تو اس کے حساب سے اس کی خواہش کیا ہے، اس کے بچے کیا ہیں، اس کی عمر کیا ہے، اس کی جائیداد کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، اس کی اپنے پاس اپنی فائنینشیل سیکیورٹی کے لیے کیا کچھ انکم کا سورس ہے، اس کے بچے کہاں پہ رہتے ہیں، بہت سارے سوال ایسے ہیں جن کا جواب لینے کے بعد ہم ایک کسٹمائز قسم کا اسٹیٹ پلاننگ کا اس شخص کے لیے ایک اسٹریٹجی بنا دیتے ہیں۔ ویڈیو میں اس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے، جب بھی آپ ویڈیو بناتے ہیں تو آپ اس کا ایک جنرلائز پرسپیکٹو تو دے سکتے ہیں، لیکن وہ شاید ہر شخص کے لیے اس کو اس کا جواب نہ مل پائے، تو کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ ویڈیو کے اوپر ہم اسی لیے ڈسکلیمر لگا دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک جنرلائز پرسپیکٹو دے دیتے ہیں، لیکن اس جنرلائز پرسپیکٹو کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر شخص کا یونیک کیس کو دیکھنا پڑتا ہے، اور یہیں پہ کوچنگ آتی ہے جو کہ کی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کا جنرلائز، کیونکہ لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں تو ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ جی میں جواب اگر نہ دوں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں صرف اس لیے کہ پیسے دے کے مجھ سے کاؤنسلنگ کروائی جائے اس لیے میں جواب نہیں دیتا، لیکن میں ساری زندگی سے لوگوں کو یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ون سائز فٹس آل کا جو سلوشن ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سائز سب کو فٹ ہو جائے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور اسی طرح سے کبھی ویڈیو کے نیچے سے اگر کوئی نیگیٹو کمنٹ بھی آتا ہے تو اسی وجہ سے آتا ہے کہ شاید وہ ایک شخص اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے جس کے لیے وہ سلوشن نہیں تھا، اس کی سچویشن یونیک تھی۔ تو اب اس کو ایگزیکیوٹ کرنا یا اس کو عملی جامہ پہنانا آپ کا کام ہے، اس میں سے کیا کچھ لینا ہے یہ باپ کا کام ہے۔ میں آپ کو ایک جنرلائز پرسپیکٹو بتا دیتا ہوں، اور ایسا پرسپیکٹو جہاں جو کہ آپ کا کام بھی ہو جائے، آپ کے بچوں کا بھی ہو جائے، اور آپ بھی اپنے آپ کو سیکیور رکھیں۔ اچھا، اب یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ اس چیز کی بھی گارنٹی دیتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ نہ ہی ایک دوسرے کے اگینسٹ مس کنڈکٹ کریں گے، ایک دوسرے کا حق نہیں ماریں گے، اور نہ ہی اگر آپ کی دوسری شادی ہوئی ہے تو آپ کی دوسری فیملی کا حق ماریں گے، آپ کی یعنی کہ آپ کی ڈیتھ کے بعد ایک دوسرے کا حق نہیں ماریں گے۔ آپ کورٹ کچہری میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میجورٹی کیسز جو سے ہیں وہ وراثت اور وراثت سے ریلیٹڈ پراپرٹی کے کیسز ہوتے ہیں، اور میں نے بڑی کیسز دیکھے ہیں، میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جہاں پہ بڑے بڑے شریعت یا اسلامی گھرانوں کے اندر بھی ایسے ایسے کیسز ہیں کہ جی والد صاحب نے کبھی ایک ہی گھر ہے اس کے اندر کئی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچیوں کی شادی ہو گئی ہے، اب جو بیٹے ہیں وہ گھر خالی کرنے کو تیار نہیں ہیں، سالہ سال بیت جاتے ہیں، بچیاں بیچاری دھکے کھاتی رہتی ہیں، انہیں کچھ نہیں ملتا، اور وہ ایموشنلی بھائی جو ان سے ان کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔
اور یہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اس سے بڑھ کے ظلم کوئی نہیں ہو سکتا جو ہم کرتے ہیں. یعنی کہ آج کی تاریخ میں بھی اتنی ماڈرنائزیشن کے بعد بھی ظلم کی انتہا ہے. یعنی کہ جائیداد کے اوپر آ کے سب اسلام شریعت سب پیچھے رہ جاتی ہے لوگوں کی. تو یہ میں آپ کو اس لیے ایک ایسی اسٹریٹجی دے رہا ہوں جس سے آپ دونوں طرف سے بچ سکیں. آپ بچوں کا جو ایک جائز مطالبہ یا خواہش ہوتی ہے کہ جی اگر اب وہ گرو کر رہے ہیں، ان کی فیملی گرو کر رہی ہے، تو وہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے، اور آپ کو بھی اس چیز کا ڈر نہ رہے کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیا جائے گا، یا آپ اگر اکیلے ہوں گے تو آپ کو کوئی خرچہ کرنے والا نہیں ہوگا. اچھا، دیکھیں دو کانسیپٹس کو سمجھیے. ایک ہے وراثت کا کانسیپٹ. وراثت کا کانسیپٹ حقوق اللہ ہے. جو حقوق اللہ ہے اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے. یعنی کہ جب آپ مر جائیں گے تو وراثت کے اوپر کسی طرح کی، یعنی کہ جو وارث ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی ول یا جو ہوتی ہے نا ایک طرح سے آدمی کی خواہش ہوتی ہے، یہ وراثت کے اوپر وارثوں کے لیے آپ ول نہیں کر سکتے. وارثوں کا مال اسی ریشیو سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا جو شریعت نے بتا دی ہے. اب ایک بات یہ سمجھ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ باپ کی زندگی کے اندر ان کو وراثت مل جائے، تو ان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ وراثت تو اس دن شروع ہوگی جس دن باپ مرے گا. ان کا حق اس دن شروع ہوگا جس دن باپ مرے گا. جب تک باپ زندہ ہے وہ پیسے باپ کے ہیں، وراثت ابھی شروع نہیں ہوئی. یعنی کہ یہ ایک ایسا حق ہے جو کہ وارث کی موت کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کی زندگی میں نہیں شروع ہوتا. اس کی زندگی میں جو شروع ہوتا ہے اس کے لیے اسلام میں ایک اور کانسیپٹ ہے، اور اس کو ہم ہبہ کا کانسیپٹ کہتے ہیں. ہبہ یعنی کہ ایک بچہ باپ کی زندگی میں یا بچے باپ کی زندگی میں وراثت کلیم نہیں کر سکتے، وہ گفٹ کلیم یا گفٹ کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں. تو وراثت اور گفٹ میں یہ فرق ہے کہ گفٹ جون سا ہے وہ والنٹیرلی، یعنی کہ اس کی خواہش اگر ہے تو وہ دے سکتا ہے، آپ اسے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. وراثت آپ کا حق ہے، اس کے مرنے کے بعد آپ کو خود ہی مل جائے گی. اب اگر آپ یہ دونوں چیزوں کو سمجھ لیں، انہیریٹنس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 2 بچیوں کے حصے کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے، جبکہ ہبہ کے اندر بڑی احادیث ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جب آپ گفٹ کرتے ہیں تو آلدو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ گفٹ کر رہے ہیں، اگر کوئی جینون وجہ ہے تو ایک علیحدہ ہے، لیکن اصولی طور پہ آپ کو بچوں میں فرق نہیں ڈالنا چاہیے. مثلا اگر آپ کے پاس ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، اور اگر آپ ایک کو کچھ دے رہے ہیں، یہ جتنا دے رہے ہیں آپ کو دوسرے کو بھی دینا چاہیے. ہم بیٹیوں کو پرائی سمجھ کے کیا وہ دوسرے گھر چلی گئی ہیں، بیٹیوں کے ساتھ ماں باپ کا رویہ ٹوٹلی بدل جاتا ہے، اور وہ بیٹے کو اپنا سارا سمجھ کے ان کی خواہش ہوتی ہے سارا کچھ بیٹے کو دے دیا جائے. یہ ظلم ہے. اسی طریقے سے آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جب ہبہ ہے، ہبہ میں آپ کے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ جو آپ کو لگے جس سے آپ کی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، آپ کی کوتاہی ہو گئی، آپ کی طرف سے اس کی تعلیم و تربیت نہیں اتنی آپ کر سکے، یا کسی وجہ سے وہ کسی اور مسئلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں لگا رہا، یا وہ بہنوں کی خدمت میں لگا رہا، تو اگر آپ اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ہوش میں، تو آپ بڑی خاص وجہ کی وجہ سے آپ یہ کر سکتے ہیں. ادروائز ہبہ جون سا ہے وہ تمام بچوں کو پھر ایکول دینا پڑتا ہے، انلیس کہ کوئی بہت بڑی وجہ نہ ہو. یعنی کہ آپ یہ وجہ نہیں ہے کہ جی مجھے یہ پسند نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے کہ میرا دھیان نہیں کردا، یہ وجہ نہیں ہے اسلام شریعت کے نزدیک. مثلا یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر آپ ایک بچے کو بوسہ دیتے ہیں تو آپ کو اپنے تمام بچوں کو بوسہ دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے ایک بچے کو دے دیا تو بچوں کے اندر جو ساری زندگی بہن بھائیوں کے اندر لڑائیاں اور ایک دوسرے کے خلاف ریزنٹمنٹ اور غصے اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ اکثر اوقات ماں باپ کی وجہ سے اور ماں باپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ ماں باپ غلط فیصلوں کی وجہ سے کسی ایک بچے کو زیادہ دے دیتے ہیں. تو آپ نے یہ بالکل نہیں ایسا کرنا، یا ایسی سچویشن سے اپنے آپ کو اوائڈ کرنا ہے کہ آپ نے جسٹس ہبہ کے اندر جسٹس کرنا ہے آپ نے. اور ہبہ کے اندر جسٹس انصاف یہی ہے کہ آپ برابری کریں. انہیریٹنس میں جسٹس یہ ہوگا
کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیں لگائی ہیں، جو گائیڈ لائنس دی ہیں وراثت کے قانون کی، وہ نافذ کیا جائے۔ تو اچھا، اب یہ اگر آپ دونوں چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں، اس کا مطلب ہوا ہبہ آپ کنٹرول کرتے ہیں، وراثت وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ انڈرسٹینڈ اب آپ نے چیزوں کو کر دیا، تو اب آپ یہ سوچیں کہ دونوں چیزوں کو جب آپ نے سمجھ لیا کہ انہیریٹنس اور ہبہ کیا ہے، اب آپ نے ان دونوں کا ایک یونیک کمبینیشن بنانا ہے۔ مثلاً اگر آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ کی ملٹیپل پراپرٹیز ہیں اور آپ بالکل سیکیور ہیں، آپ کو رینٹس آتے ہیں، آپ کی پراپرٹیز ہیں، آپ کو انکم آتی ہے، یا ایگریکلچر لینڈ ہے وہاں سے انکم آ رہی ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یار، آپ دیکھیں بڑھاپے کے اندر نا آدمی اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، ایک ٹائم آتا ہے جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں، آپ چیزیں اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ٹائم آتا ہے پھر آپ اپنے آپ کو لائٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ شرنک ہو رہے ہوتے ہیں۔ بچے فرض کریں اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اب آپ کو 5-6 کنال کا گھر کیا چاہیے؟ آپ کو 10 8 7 8 یا 5-6 بیڈ رومز کا گھر کیوں تو نہیں چاہیے، اگر وہ بچے ساتھ ہی نہیں رہتے آپ کے؟ تو دیٹ مینس کہ اگر آپ کے پاس ملٹیپل پراپرٹیز ہیں اور اب آپ کی ضروریات اتنی نہیں ہیں، اب آپ کے خرچے اتنے نہیں ہیں، تو آپ ان میں سے فرض کریں بچوں کو ضرورت ہے، بچوں گرو کر رہے ہیں، بیٹے نے گاڑی لینی ہے، بیٹی گھر بنا رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنا ایک گھر بیچ دیں، اور ایک گھر بیچ کے جو آپ نے دینا ہے، فرض کریں کسی کو آپ نے 2 کروڑ روپیہ دینا ہے یا 1 کروڑ روپیہ دینا ہے، تو 1-1 کروڑ روپیہ دونوں کو پکڑا دیں۔ اب آپ نے ایک جھٹکے میں 1-1 کروڑ روپیہ ان دونوں کو دے دیا۔ چلیں فرض کریں آپ نے 4 کروڑ کا گھر بیچا، آپ نے 1-1 کروڑ کی ضرورت تھی، آپ نے دے دیا، 2 کروڑ پھر آپ کے پاس ہیں، اب آپ 2 کروڑ بھی اپنے پاس رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، یا آپ نے 1-1 کروڑ دے دیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ دونوں بچے اس 1-1 کروڑ سے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں یا اپنے خرچے پورے کرتے ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری، وہ اچھے ہیں، وہ خوش ہیں، ان کا کام ہو گیا ہے، وہ پیار محبت کرنے والے ہیں۔ پھر کچھ سالوں کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ اب ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب ان کو کچھ اور چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے جس کے لیے انہیں ایک دم پیسے چاہیے۔ پھر کوئی 3-4 سال کے بعد آپ کوئی اس میں سے، اور اگر آپ کے پاس پراپرٹی ہے یا کچھ اور ہے، اب آپ 5 سال اور بڑے ہو چکے ہیں، اب آپ کی اور خرچے کم ہو چکے ہیں، اب آپ پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا چلو یار، میں یہ ایک گھر ہے چھوٹا، یہ ایک دکان ہے، میں اس کو بیچ دیتا ہوں، میں اب اس کو بیچ کے بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتا، تو اپنے ہاتھوں سے آپ پھر اس کو بیچتے ہیں، پھر چلیں آپ نے 2-2 کروڑ روپے کا ایک اور چنک دے دیا۔ مقصد آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنی ہوش میں ہبہ کے تھرو کافی کچھ ٹرانسفر کر دیں، تاکہ بعد میں انہیریٹنس کے اوپر، وراثت کے اوپر جھگڑے نہ پڑیں۔ وراثت کے اوپر جھگڑے پڑ جاتے ہیں، اچھی خاصے پڑ جاتے ہیں، اور اس لیول پہ نہ آئیے کہ جی بچے آپ کے مرنے کا انتظار کریں اور آپ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے غریب دیکھیں اور غریب حالت میں دیکھیں، اور وہ بیچارے ترستے رہیں چیزوں کے لیے، اور آپ کے مرنے کے بعد پھر آپ کہیں کہ اچھا اب آپ مر گئے تو وہ بچے انتظار میں ان کو جائیداد ملے، اور اس کے بعد وہ پھر فراغ ہو جائیں، اور اس وقت وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اور وہ زندگی کے وہ فیصلے، مثلاً بچوں میں انہیں اپنے بچوں کو کہیں اچھا سے پڑھانا تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، بچوں نے ساری زندگی گھر کرائے پہ گزار دیا اس لیے کہ ان کے پاس گھر لینے کے پیسے نہیں تھے، اور اب آپ کے مرنے کے بعد وہ گھر کا انتظار میں جائیداد ان کو ملے گی تو اس میں سے کریں گے۔ تو چاہیے تو یہ کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو گرو کرتے ہوئے دیکھیں، اور آپ ان کو خوشیوں سے اپنے گھروں میں بستے ہوئے دیکھیں، تو آپ اس میں ہیلپ کر دیجیے۔ بیٹی گھر بنا رہی تھی، بیٹی نے اپنے بچوں کو باہر بھیجنا تھا، یا بیٹی نے کچھ اور گاڑی خریدنی تھی، یا بیٹے کو کچھ چاہیے تھا، تو آپ نے ان میں سے ایک حصہ میں دیا، آپ نے دونوں کو ہبہ کر دیا۔ تو یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جس میں آپ نے کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی ہوش میں اپنے بچوں کو ان کی ضروریات کے حوالے سے، جیسے جیسے ان کی ضروریات ہیں، جس طرح کی ان کی ضروریات ہیں، آپ ان کو ہبہ کرتے رہیں۔ اس میں صرف اس چیز کا خیال ہے کہ اگر یہ نہ ہو، اکثر اوقات ہماری جو اسپیشلی جو مائیں ہیں، وہ لڑکوں کے ساتھ ان کی بہت زیادہ ایسوسیشن ہو جاتی ہے، اور وہ لڑکیوں کو اکثر اوقات جائیداد میں حق مار دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ جی ہبہ جون سا ہے وہ آپ کریں، اور برابر برابر کر دیں، حساب کتاب برابر رکھیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ گفٹ ڈیڈ ہوتی ہے، ایک گفٹ ڈیڈ بنائی جاتی ہے جس میں سارے بچوں کے سائن کروا۔ ابھی میں نے ایک ریسنٹلی ایک فیملی کے ساتھ یہ کام کیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ جب ہم اس گھر کو، ایک گھر تھا اس نے بیٹے کے نام ٹرانسفر کیا، ایک گھر بیٹی کے نام ٹرانسفر کیا،
تو جب ہم ٹرانسفر کے لیے گئے تو وہ سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ٹرانسفر چاہے ایک بیٹے کے نام گھر ہو رہا ہے اور دوسرا گھر بیٹی کے نام ہو رہا ہے، دونوں ٹرانسفر کے کیس میں دو طرف کے گواہ موجود ہونے چاہیے، دو گواہ ہونے چاہیے، یعنی کہ ایک تو بیٹی ہو، بیٹے کی ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور اگر ٹرانسفر بیٹے کا ہو رہا ہے تو بیٹی کی ہو، یعنی کہ دونوں کی ٹرانسفر میں دونوں بچے بھی موجود ہوں، بیوی بھی موجود ہو، اور اس کے علاوہ ایک اور ایڈلٹ بھی موجود ہو، تاکہ اس کی گفٹ ڈیڈ میں لکھا جائے۔ اور انہوں نے باقاعدہ جب ٹرانسفر ہوئی ہے اس سے پوچھا ہے، یعنی کہ انٹرویو میں پوچھا کہ جی آپ پہ کوئی پریشر تو نہیں ہے، ان صاحب سے پوچھا ہے آپ اپنی خوشی سے ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ پھر بچوں سے پوچھا ہے کہ آپ آپس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ آپ کو گفٹ مل رہا ہے، آپ کو اس میں کوئی طرح، وہ سب کی تصویریں لی گئی ہیں، اس کے بعد سائن کیا گیا۔ اب یہ بڑا پکا کام ہے، یعنی کہ گفٹ ڈیڈ بھی بنا دی، اس کے بعد ریکارڈ بھی ہوا، اور وہ ایک پراپرٹی بیٹے کے نام ہوگی، ایک پراپرٹی بیٹی کے نام ہوگی۔ اب یہ ایک طریقہ ہے، یہ میں نے آپ کو صرف اس کا ایک ایگزامپل دے دی ہے کہ اس میں کم از کم آپ کو پتہ ہے کہ کوئی یہ نہیں ہوگا کہ ایک بچہ دوسرے کا حق مارے گا۔ اسپیشلی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک گھر ہو تو جو اس میں بسنے والے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، اور جو دوسرے باہر رہ رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا، بلکہ گھر کا پورا فرنیچر بھی انہیں کے حوالے میں جو بیٹھا ہوتا ہے وہی قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو سب محبتیں، پیار، محبت، مربتیں ختم ہو جاتی ہیں اس وقت۔ تو یہ میں نے آپ کے پاس ایک ایگزامپل دے دی کہ جیسے جیسے آپ کی ضروریات کم ہوتی رہیں گی، جیسے جیسے آپ فائنینشلی اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں اور آپ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کی ضروریات نہیں ہیں، تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو خوش بھی رکھیں، اور اپنے سامنے اپنے بچوں کو وقتاً فوقتاً جب جب ضرورت پڑے اپنے آپ کو، بجائے اس کے کہ آپ 10 پراپرٹیاں یا 15 پراپرٹیاں چھوڑ کے مر جائیں اور اس پہ جھگڑے پڑے رہیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ ایک یا دو پراپرٹی چھوڑ کے مرے، باقی ساری آپ نے اپنے ہاتھوں سے ڈسٹریبیوٹ کر دی ہو، اور اس میں یہ ہوگا کہ بعد میں لڑائیاں نہیں پڑیں گی اس میں، اور پھر آپ کے پاس چوائس رہے گی کہ آپ اپنے بیٹی کو بھی کم از کم آپ ہبہ کے کیس میں برابر دے سکتے ہیں۔ بیٹا چاہے اعتراض کر رہا ہو، لیکن بیٹا اس بات پہ خوش ہوگا کہ چلو مجھے تو مل رہا ہے نا، میری ضروریات، مجھے تو انتظار نہیں نہ کرنا پڑے گا، اس کو گاڑی مل رہی ہے یا اس کو پیسے مل رہے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے، اس کو گھر کے پیسے مل رہے ہیں۔ تو آپ اس طریقے سے 4 5 سال کے بعد دیکھ کے کہ بچے پیسے ویسٹ تو نہیں کر رہے، یا وہ عقل مندانہ طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کو گرو کرتے ہوئے، بچوں کو رسپانسبل طریقے سے پیسوں کو ہینڈل کرتے ہوئے، یہ بھی ان کی تربیت کا حصہ ہے، تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اب یہ ایگزیکٹلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ یہ ایک طریقہ ہے جس میں وراثت اور ہبہ کا کمبینیشن یوز کیا جاتا ہے، اور یہ ایک یونیورسل میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، جنرلائز طریقہ بتا دیا ہے۔ اس کا ایگزیکٹ جو ہے وہ ہر شخص کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہر شخص کی کسٹمائز طریقے سے اس کے لیے بیٹھ کے بنایا جاتا ہے، اس کے بچے کیا ہیں، ان کا برتاؤ کیا ہے، وہ رہتے کہاں پہ ہیں، پراپرٹیاں کتنی ہیں، بندہ کتنا سیف ہے، اس کے پاس انکم کتنی ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، بچے ویل آف ہیں یا نہیں، وہ خود کیا کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے ہم پھر اس کو پلان بنا دیتے ہیں، اس کے ساتھ پھر اس کو ہیلپ کرتے ہیں کہ اس کو پلان کو ایگزیکیوٹ کیا جائے۔ نیورتھلیس، لیکن میں نے آپ کو اس کا ایک جنرلائز طریقہ بتا دیا کہ اکثر اوقات ہوتا ہی ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں پڑھ لیتے ہیں یا دیکھ لیتے ہیں تو ہم بالکل ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں کرنا، ہم نے بچوں اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کچھ نہیں دینا، یہ تو ہمیں سڑکوں پہ لے آئیں گے۔ اور دوسری طرف آپ وہ سچویشن دیکھتے ہیں کہ جب آپ وراثت کے بعد بیچاری ایک بیوی جون سی ہے، یا ایک پہلی والی ایک دوسری والی کوئی نہ کوئی بھگت رہی ہوتی ہے، تو آپ کو دونوں طرح سے ہم ایکسٹریم پہ جاتے ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان دونوں کو نہ وہ غلط ہے نہ وہ غلط ہے، اگر ایک کام کو غلط طریقے سے کیا جائے تو اچھا کام بھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہوا ہے، ہبہ کا بھی، انہیریٹنس کا بھی، تو آپ کم از کم اپنی آنکھوں سے انشور کر سکتے ہیں کہ کل کو کوئی کورٹ کچہری نہ جائے، اور کل کو آسان طریقے سے جو تھوڑا بہت چھوڑ کے جائیں، باقی اپنے ہاتھوں سے، اگر آپ کی 2 فیملی ہیں تو ان کو بھی دیں، ان کو بھی اسٹرانگ کر دیں، بچوں کو بھی آپ اسٹرانگ کریں، تاکہ آپس میں محبتیں رہیں، آپس میں پیار محبت رہے، کوئی کسی کو یہ نہ کہے کہ اس نے میرے پہ ظلم کر دیا یا اس نے میرا حق مار دیا، اور آپ کو بعد میں مرنے کے بعد بھی وہ دعائیں دیتے رہیں اور صدقہ جاریہ آپ کے لیے لگا رہے، نہ کہ
مرنے کے بعد بھی آپ کو بدنامی یا مرنے کے بعد بھی آپ کو بد کلامی کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ کی اولاد بیٹھتی ہے جب بھی وہ آپ کو برا بھلا کہتی ہے کہ والد صاحب نے یہ بڑا غلط فیصلہ کیا تھا. تو یہ تھی جناب، میں نے کہا میں آپ کو ایک اس پہ بھی ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ جو مسائل ہیں جب ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اسپیشلی نیوز آئٹم کے حوالے سے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ تو زیادتی ہوگی، یہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن صحیح طریقے سے اولاد کو دینا چاہیے، صحیح وقت پہ دینا چاہیے، اور اس کی صحیح طریقے کے ڈاکومنٹیشن کرنے کے بعد دینی چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس میں پورا پرسپیکٹو سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کچھ رہ جائے تو سوالوں میں ضرور پوچھیے گا. جزاک اللہ جی، شکریہ.